حق و باطل کی جنگ روز اول سے جاری و ساری ہے۔ جناب آدم کی تخلیق سے ہی حق و باطل کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حق و باطل کی جنگ کی جو صورتیں ہیں، ہر دور میں اس کی صورتیں مختلف طور پر ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی 17 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن جب یہ عظیم معرکہ، آج 16 رمضان ہے، عرب میں آج 17 رمضان ہے، دن بھی جمعہ کا ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے مشرکین مکہ مسلمانوں کے درمیان جو پہلا معرکہ حق و باطل ہوا، وہ بھی 17 رمضان اور دن جمعے کا تھا۔ وہ معرکہ صبر و استقلال کا معرکہ تھا، وہ معرکہ جو توکل کا معرکہ تھا، وہ معرکہ جس میں اعلیٰ پیکر اہل ایمان تائید الہی کی بدولت، اللہ کی مدد کی بدولت اور کامران ہوئے، اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ وہ معرکہ جس کا ذکر اللہ اپنی لارے کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس اسلحہ نہ تھا، تمہارے پاس جنگی آلات نہ تھے، تمہارے پاس سواری کے لیے سواری نہ تھی، رہنے کے لیے خیمے نہ تھے، پینے کے لیے پانی نہ تھا، تمہارے پاس تیر تھوڑے تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا یہ تمہیں کافی نہیں؟ اے محبوب، آپ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، اِذْ تَقُولُ، آپ فرما رہے تھے لِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے؟ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةٍ، کہ تمہارا رب بثلاثة آلاف 3000 من الملائکۃ، فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو اتارے ہوئے ان کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ بلا، کیوں نہیں؟ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی کرو، ویأتوکم من فورہم، اور اگر دشمنوں کی فوج فوراً تمہارے اوپر حملہ کر دیتی ہے تو یاد رکھو، ڈرنا نہیں، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ 5000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان لگے ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ پہلا معرکہ جو حق و باطل کا معرکہ ہوا، جو مسلمان اور مشرکین مکہ کا معرکہ ہوا، دن ہے جمعے کا، تاریخ ہے 17 رمضان کی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا، جنہوں نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اذ تستغیثون ربکم، اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا، انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ، ہزاروں فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو قطار در قطار ہو۔ بے سر و سامانی کا عالم ہے، جنگ کے آلات موجود نہیں ہے، بھالے نہیں ہے، تلواریں نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، اونٹ نہ ہونے کے برابر ہے، پانی پر قبضہ کافروں کا ہے، سارے جیتنے والے جو امکانات تھے وہ کافروں کے پاس، لیکن حق ادھر تھا، ان کے ساتھ تھا، رسول ان کے ساتھ تھے، توکل ادھر تھا، تقویٰ ادھر تھا، تو اللہ نے جیت بھی دی۔ وہ اپنے گھمنڈ میں تھے، وہ اپنے شرک میں تھے، وہ اپنی بت پرستی میں تھے، وہ اپنے ظاہری حالات حق کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، آج ہم ان کو ایسے ماریں گے کہ دوبارہ پھر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، دعا کیا فرما رہے ہیں، اللہم انہم خفاۃ فاحملہم، اے اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں، یہ لوگ پیدل ہیں، جو لوگ وہاں پر مدینہ سے اگر بدر گئے ہو تو ان کو پتا ہوگا 172 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 172 کلومیٹر، اور راستہ بھی کوئی سوکھا نہیں ہے، پہاڑیاں بھی ہے، صحرا بھی ہے، دھوپ بھی ہے، کڑکتی گرمی بھی ہے، پیدل سفر کر کے وہاں پہ گئے میدان بدر میں،
اللہ کے حبیب دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انہم حفاظ فاحملہم، اے اللہ یہ پیدل ہے، میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے میرے پیارے صحابہ پیدل ہیں، فاحملہم، اے اللہ ان کو سواریاں عطا فرما، اللہم انہم حفاظ فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسوہم، اے اللہ ان کے لباس مسیدہ ہیں، ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے، ان کے لباس پرانے ہو چکے ہیں، پیدل سفر کیا، جسم پر لباس بھی پورے نہیں تھے، جو ہے وہ بھی کٹ لگے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے لباس پوشیدہ ہو چکے، فاکسوہم، ان کو اعلیٰ لباس عطا فرما، اللہم انہم حفاظ فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسوہم، اللہم انہم جیاع، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، کافی دنوں سے انہوں نے پیٹ بھر کے کچھ کھایا نہیں، فاشبعہم، ان کو خوب سیر ہو کے کھانا کھلا۔ یہ اللہ کے حبیب انبیاء صابر ہوتے ہیں، رسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے اندر جتنا صبر تھا اس سے بڑھ کر صبر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا صبر باقی نبیوں کے ماننے والے میں تھا ان سے بڑھ کر صبر میرے حضور کے ماننے والے صحابہ میں تھا۔ لیکن بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ حضور نے فرمایا انہم حفاظ فاحملہم، پیادہ ہے سواری عطا فرما۔ آج بندہ وہاں سے بہترین قسم کی جو بسیں ہوتی وہاں سے سواری کر کے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو بمشکل گھروں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اللہم انہم حفاظ، اے اللہ یہ پیدل ہے ان کو سواری عطا فرما، یہ پوشیدہ لباس والے ہیں ان کو کپڑے عطا فرما، یہ بھوکے ہیں ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کے دن معرکہ ہوا، حق تو باطل کا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور جب ہم بدر سے واپس مدینہ جا رہے تھے حضور کی دعا بھی کیسے قبول نہ ہوتی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس کے پاس ایک یا دو سواریاں نہ ہوں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس دو یا ایک سواری آئے تھے پیدل، جب واپس جا رہے ہیں تو کم از کم ہر ایک کے پاس ایک یا دو سواریاں موجود تھی۔ فرمایا اللہ نے ہمیں کپڑے بھی عطا فرمایا، اللہ نے پیٹ بھر کے ہمیں کھانا بھی دیا۔ بھروسہ اللہ پہ ہو، توکل اللہ پہ ہو، اپنے حالات کو نہ دیکھے، دل میں اللہ کا خوف ہو، کافر کے ساتھ جنگ تو کرے، جہاد تو کرے ایسے جیسے رب کا حکم ہے، تو اب بھی آسمانوں سے فرشتے ہماری مدد کے لیے اترتے، لیکن نیت میں فطور ہو، نیت میں کچھ اور ہو تو پھر فرشتے نہیں اترا کرتے۔ پھر ابو الاثر حفیظ جلندی نے بڑا زبردست اس پر ایک کلام لکھا کہ بے سر و سامانی میں تھے، تنگ کے حالات نہیں تھے، مشکلات میں تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کا حکم تھا، جنگ کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ فضائے بدر کو ایک آگ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو، بدر میں جائیں آج بھی وہ مشہور مقوع جہاں پر سارے کافروں کو ڈال کے اوپر سے اس کو بند کر دیا تھا، اب بھی لوگ بس جا کے وہاں پر اوپر سے پتھر مارتے ہیں۔ فضائے بدر کو ایک آگ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ پھر ان کے پاس دو گھوڑے، صحابہ کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ تو تھے ان کے پاس دو گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، صرف 2 گھوڑے، 8 زرہیں جو پہلی جاتی ہے تلوار سے بچنے کے لیے، 8 زرہیں، شمشیریں پلٹنے آئے تھے۔ یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے، حالات نہیں تھے۔ کتنی تلواریں؟ 6 تلواریں، کتنی زرہیں؟ 8 زرہیں، کتنے گھوڑے؟ 2 گھوڑے، لیکن آئے تھے دنیا بھر کی تقدیر کو بدلنے۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، تیر، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، تو کیا کہتے ہیں؟ بھروسے کو۔ ان کو اپنی تلوار پہ بھروسہ نہیں تھا، ان کو اپنے تیروں پہ بھروسہ نہیں تھا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ ان کو بھروسہ تو صرف ساتھی سی کملی والے پر، حضور ہمارے ساتھ ہے تو اللہ پر مجھے بے عطا فرمائے۔ جب بھروسہ اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ کے رسول پہ ہو تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ کے مقام پر آج دعوت اسلامی ملک میں گاجر کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ تو کوئی آگے سے آپسی پر کوئی حملہ بھی کرتا ہے، بم بھی چلاتا ہے، تو وہ بھی صرف اس لیے کہ اپنے دفاع میں۔ اسلام دفاع کا حکم نہیں دیتا، اسلام چڑھائی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے وقاتلوہم فتنہ، تک ان کے ساتھ قتال کرو جب تک یہ فتنہ پرور ہے، جب تک ان کے اندر فتنہ باقی ہے ان کے ساتھ قتال کرو۔
آج پورا امریکہ فتنہ ہے، پورا اسرائیل فتنہ ہے، پوری دنیا میں آگ لگانے والے وہ ہیں، دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں، میں نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی، بات غزہ تک رکے گی نہیں، بات آگے بھی پھیلے گی۔ بات لبنان میں بھی ہو چکی ہے، بات سودان میں بھی ہو چکی ہے، شام اور عراق پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، بات برما میں بھی ہو چکی ہے، اب بات ایران پہ آ چکی ہے۔ ایران کے بعد اب دیکھیں کس کس کی باری ہے، اور یہ اس وقت امریکہ کا وزیر دفاع ہے، تو وزیر جنگ کہہ سکتے ہیں جو امریکہ کا ہے، وہ پہلے امریکہ کی فوج میں رہا، پھر صحافی بنا۔ اس کی کتاب ہے امریکن روس کے اس طرح کے نام سے اس کی کتاب ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف اتنا عجیب قسم کا بکواس کرتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ اس کے اندر اس نے اسلام کو ایک مغالطہ مذہب کہا ہے، یعنی اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مغالطے کا مذہب ہے۔ اس کی کوشش یہی ہے امریکہ سے، کینیڈا سے، پورے یورپ سے مسلمانوں کا انخلاء کیا جائے کہ یہاں پر کوئی مسلمان نہ ہو، تو مسلمان چپتے ہیں، اتنا متاثر ہے وہ، جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ہی ہو رہا ہے نا، ہم تو کچھ بھی کہہ ہے تو کیا ہے، کلمہ پڑھنے والے جو بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام دفاع کا حکم نہیں، اسلام چڑھائی کا حکم دیتا ہے، جہاں فتنہ ہو وہاں پہ چڑھائی کرو۔ چھوٹا سا ملک اسرائیل، پاک سارے مسلمانوں کے ملک ڈرے ہوئے ہیں، کوئی حملہ کرنے کی جسارت نہیں کرتا، کوئی حملہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ایک طرف ایمان مضبوط تھا، دو گھوڑے، آج ہمارے پاس سینکڑوں جہاز بھی ہے، جنگی جہاز بھی ہے۔ آج ہمارے پاس ترکی ہے، مصر ہے، مصر والوں کے پاس بھی جہاز، جنگی جہاز موجود ہے۔ دیگر ہمارے بہت سارے ممالک ہیں مسلمان جن کے پاس جنگی جہاز موجود ہے، کوئی فوج موجود ہے، پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ باوجود وہاں پر صرف 2 گھوڑے، 8 سرہیں، 6 تلواریں، اس کے باوجود چونکہ توکل اللہ کے حبیب کملی والے پر تھا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی اس وقت تعداد کتنی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، روز بدر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کی طرف نگاہ اٹھائی تو حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ کافی تعداد میں 1000 ہے، اور جب اصحاب بدر کی طرف نگاہ اٹھائی تو اصحاب بدر 319 یا روایت کے مطابق 313 تھے، 2 روایات ملتی ہے، 319 یا ایک روایت کے مطابق 313 تھے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کو پورا کر۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اور نے وعدہ مجھ سے کیا تھا، آج ہمیں وہ وعدہ عطا فرما۔ آج یہ جماعت پورے ہلاک کر دی، آج اگر میرے پیارے صحابہ ہلاک ہو گئے، لا تو ابد فی الارض، کہ زمین روح زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ باقی نہیں بچے گا۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، جو وعدہ کیا یا رب اس وعدے کو پورا کرو، جو وعدہ مجھے کیا تھا آج مجھے وہ وعدہ عطا فرما۔ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی، شہید ہو گئی، روح زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی بچے گا نہیں۔ حضور دعا فرما رہے، حضور کیا کر رہے، حتیٰ کہ حضور کے دوست مبارک سے، حضور کے مبارک کندھوں سے کالی کملی گر جاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مبارک کملی اٹھاتے ہیں، حضور کے دوست مبارک کا رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی مناجات کافی ہوگی، رب آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے، استغیثون ربکم، کہ جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، رب نے تمہاری مدد کو قبول فرما لیا، رب نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ، میں تمہاری مدد کروں گا بألف من الملائکۃ، ہزاروں فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو کتاب ہو۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، شیطان بھی ان کے ساتھ آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ شیطان بھی آیا ہوا تھا، آنے والا تھا ہی شیطان اور اکسانے والا تھا ہی شیطان۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ فرشتے، اب کافروں کو تو فرشتے نظر نہ آئے، شیطان کو تو نظر آ گئے، جب اس نے دیکھا نا کہ ادھر تو معاملات اور ہی ہوتے جا رہے ہیں، میں تو آیا تھا ان کے ساتھ شامل ہونے کہ اہل اسلام کا آج ہم کلا فتح کر دیں گے، کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا، لیکن ادھر تو میرے کام تمام ہو جائے گا۔ پیچھے بھاگا، سورنسار اٹھائے، واضح طور پہ آتا ہے، بھاگا، مجھے لگا یہ کدھر جا رہا ہے، تیرے سارے تو مار گئے۔ اس نے کہا جو آج میں دیکھ لوں تم نہیں دیکھی، آیا
اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہوگی تو پھر روئے زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی, قرآن نازل کیا. تستغیثون ربکم, جب آپ اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے, مدد مانگ رہے تھے, فاستجاب لکم, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. انی ممدکم, بے شک میں آپ کی مدد کروں گا ہزاروں فرشتے کے ساتھ جو قطار در قطار ہوں گے. غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے, آج بھی مقام پر جائے تو حق و باطل کی وہ جنگ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. وہاں پر جائیں تو دوبارہ سے جذبہ جہاد کا, جو جہاد کا جذبہ ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. مقام بدر میں کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح اور حکمرانی کی گواہی میدان بدر دیتا ہے. آج مسلمانوں کے پاس وسائل موجود ہیں, آلات جنگ موجود ہے, ہتھیار موجود ہے, جنگی سامان موجود ہے, غزنوی بھی ہے, ایٹم بمز بھی ہے, سب کچھ ہے. نہیں ہے تو اصحاب بدر جیسا وہ جذبہ نہیں. شاعر نے کہا تھا نا, ہتھیار ہے, اوزار ہے, افواج ہے, لیکن وہ ہتھیار ہے, افواج ہے, لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا. سب کچھ مل جاتا ہے, وہ 313 والا لشکر نہیں ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, سب کچھ ہے, سائنس بھی ہے, تو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے وقت بھی ہے کہ ہم صرف ایک ٹریکٹر دبائیں تو ایک شفا اچھی سے مل جائے. لیکن بات وہی ہے, ہتھیار ہے, اوزار ہے, افواج ہے, لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا. چھوٹے چھوٹے صحابہ چھوٹے تھے, کردار میں بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے. آج سے گھوڑوں سے بڑی بڑی سے بہت بڑے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب سب بندی ہوئی, عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں, چچا ابو جہل کی طرف. الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں چچا ابو جہل کی طرف. عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں ابو جہل سے کام کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے محمد کو وہ گالیاں دیتا ہے, حضور کو وہ گالی دیتا ہے, ہمارے حضور کو بڑی اس نے تکلیفیں دی ہے. کہا کرو گے کیا؟ کہا آپ ہم اس کا قصہ تمام کریں گے, یا اس کو مارتے مارتے ہم خود شہید رکھ دیں گے, یا اس کو واقع کر دیں گے. کا سماع ہوا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو جہل پہ پڑی. ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دونوں کا نام معاذ تھا اور یہ دونوں اخلاقی بھائی تھے. عبد بن عوف نے ان کو کہا ابو جہل, دونوں نے وار کیا اور ابو جہل کو جہنم واصل کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں حاضر ہوئے. خبر دی حضور جو آپ کو سب سے بڑا دشمن تھا, آج اس کو ہم نے جہنم واصل کر دیا. حضور نے پوچھا کہ اس کو ہم نے قتل کیا, بتاؤ تم دونوں میں سے قتل کس نے کیا ہے؟ دونوں نے کہا حضور میں نے قتل کیا ہے. حضور میں نے قتل کیا. فرمایا حل مسحتم سیفکما, تم نے اپنی تلواروں سے اس کا خون صاف کیا ہے؟ عرض کی نہیں. کہا تم اپنی تلواریں لاؤ. وہ دونوں تلواریں لائے. جب حضور نے تلواروں کو دیکھا فرمایا کلاکما قتلہ, تم دونوں ابو جہل کو قتل کیا. انہوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا ہے. وہاں سے انسان بڑا ہوتا ہے. کمی ہے تو شجاعت کی کمی ہے, ہمارے ایمان کمزور ہے. آٹے کی فکر نہیں تھی, پانی کی فکر نہیں تھی, بجلی کی فکر نہیں تھی, بچوں کی فکر نہیں تھی. ان کو فکر تھی تو اللہ کے رسول کی فکر تھی, فکر تھی تو دین کی فکر تھی. دین کو بچانے کے لیے جب مارتا ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو بھی مدد کے لیے اتارا. آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا, آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. اپنے اندر اصحاب بدر جیسا جذبہ تو پیدا کریں. اللہ نے پھر وہ مقام دیا اصحاب بدر کو کہ حضور نے فرمایا یہ اصحاب بدر ہے, ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیا. اور جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل پر ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. یہ اصحاب بدر ہے. جو شان اصحاب بدر کی ہے وہ دیگر صحابہ کی نہیں ہے. اللہ نے خاص اصحاب بدر کو مقام عطا فرمایا. کیوں کہ بے سر سمانی کے عالم میں پر اللہ کے حبیب پر بھروسہ کر کے کفار کے خلاف اعلان جنگ کیا. کچھ ہے جو حالات آج کل چل رہے, میں نے پہلے بھی ایک حوالہ دیا اس حوالے سے. کا یوٹیوب پر ایک کلپ پڑا ہوا ہے. آپ آج کل کے آپ یوٹیوب اور دیگر چیزیں کرتے رہتے ہیں. جو آج کل بات چل رہی ہے وہی باتیں پہلے ہم کرتے تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مولوی ویسے اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں. جو ہم کہتے تھے نا کہ اب کیا گریٹر اسرائیل جو بنانے کا اس کا منصوبہ ہے اسرائیل کا,
اسرائیل وہ بنانا چاہ رہا ہے، تو یہ بات وہ پورا کلپ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے رکنا اسرائیل کا نہیں ہے، یہ ویسی باتیں ہیں کہ اس کو جو بھی توانائی سے رکنا ہے، یہ آج اگر انہوں نے اسرائیل ایران پر قبضہ بھی کر لیا، اپنا ادھر حکومت بھی بنا لی، سب کچھ کر لیا، اپنی مرضی کے بندے بھی وہاں پر لے آئے، اگر وہ کوئی اور ہوگا اس کے بعد اگلا ٹارگیٹ کوئی اور ہوگا۔ جب مسلمانوں پر اپنا سکہ جما لیں گے، اور کسی حد تک جما چکے ہیں، کسی حد تک جما چکے ہیں، جب جما چکیں گے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، پاس میں آج دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور وہ سارے خبیث مل کر مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سارے آ جاتے ہیں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کا خون چوسنے کے لیے۔ لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں، ہم افطاری پر 10 قسم کے کھانے کھا لیں بس کافی ہے، دنیا میں کیا ہمیں کیا لگے۔ حضور نے فرمایا جو زمانے کے احوال سے واقف نہیں وہ جاہل ہے۔ مقولہ ملتا ہے جو زمانے کے احوال سے واقف نہیں وہ چاہیے، ہمیں زمانے کے احوال کی واقفیت ہونی چاہیے، ہم واقف ہوں گے اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گے، ان کو بتائیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا کرنا ہے، مستقبل میں بچوں کی تربیت کریں کہ وہ کس انداز میں کفار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آج اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ سارے معاملات کر رہا ہے، اور بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، نہیں، اصل پاور اسرائیل کا ایک بہت بڑا مفکر ہے، اس کی کتاب ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ آج پہلے مسلمانوں کو ہم نے، اس کے بعد ان کا رخ جو ہوگا وہ امریکہ کی طرف ہوگا۔ امریکہ کے اندر یہ سارا کچھ کرنے والے اصل میں ٹرمپ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی جو لابی بیٹھی ہے وہ صہیونیت لابی ہے، ایک یہودیت لابی، ایک صہیونیت لابی ہے، پیچھے صہیونی لابی ہے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے نام، ایک کا نام میں نے پیچھے آپ کو لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو بھی سمجھا فرمائے، ہمیں ان معاملات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی جامے پر عملی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آنے والی نسل، ہمارے آنے والی نسل ان کافروں کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت عطا فرمائے۔